ہندوستان کی ایک منسٹر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں بڑے گندے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کے اوپر عالم اسلام پورا احتجاج کر رہا ہے۔ میری زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ عرب ملکوں نے اس پہ احتجاج کیا ہے۔ میں نے کبھی بھی ایسے کسی موقع پہ عربوں کو جلوس نکالتے ہوئے یا اس طرح نہیں دیکھا۔ اپنے طور پہ جب ایک دفعہ وہ کارٹون چھپے تھے، مجھے عمرے پہ جانے کا اتفاق ہوا تو کئی گاڑیوں کے پیچھے مجھے لکھا ہوا نظر آیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی گاڑیوں کے اوپر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے لکھا ہوا سعودی عرب میں نظر آیا۔ لیکن وہ جو احتجاج باہر نکل کے ریکارڈ کروانا ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ لیکن اس دفعہ تقریباً تمام عرب ملکوں نے اس پہ احتجاج کیا ہے، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ اس میں ایک افسوسناک پہلو یہ ہوا کہ باہر کے ملک وہ اس دفعہ احتجاج کرتے رہے اور پاکستان اس دفعہ خاموش رہا۔ بڑی دکھ کی بات تھی۔ سرکاری سطح پہ تو چلیں آواز اٹھانا ہمارا حق بنتا ہے، لیکن سرکاری سطح کا ہمیں اس لیے کم گلا ہے کہ یہ لوگ پہلے بھی کوئی اتنا زیادہ ان چیزوں میں زور نہیں دیتے یا کوئی ان چیزوں میں حصہ نہیں لیتے۔ لیکن تکلیف اس بات کی ہوئی کہ جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ خاموش رہیں۔ اس کی حقیقتاً دلی تکلیف ہوئی۔ سوائے ایک جماعت اسلامی کے اور کسی بھی مذہبی جماعت نے اس کے اوپر بھرپور قسم کا احتجاج نہیں کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا دعویٰ خدا جانے کس طریقے سے یا کس نیت اور ارادے سے ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کو تو ہم بالکل اس میں عاشقان رسول میں شامل کرتے ہی نہیں ہیں نا۔ لیکن خوشی کی بات یہ کہ جماعت اسلامی نے بھرپور احتجاج کیا، اور خاص طور پہ اس کے احتجاج کا ایک مجھے انداز زیادہ بہتر لگا کہ انہوں نے ایمبیسی کے سامنے جا کے احتجاج کیا، ایمبیسی تک اپنی بات پہنچائی ہے، اور یہی مؤثر ذریعہ ہے آواز پہنچانے کا۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی سڑکوں پہ جلوس نکالتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ جا کے آواز پہنچانی ہوتی ہے وہاں ہم آواز نہیں پہنچاتے۔ تو میں تمام مذہبی جماعتوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ پرامن احتجاج کریں، اور احتجاج کا کوئی کسی کے خلاف نعرے لگانے کا کوئی طریقہ، بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی آواز پہنچانی ہے تو وہ آواز بااثر حلقوں تک پہنچائیں۔ اور اس سلسلے میں جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے، ہندوستان کے لوگوں نے، پھر میڈیا نے اس کو اچھالا، اور اس کے بعد ان کے پرائم منسٹر نے یہ بات کی کہ قطر میں چونکہ سب سے زیادہ احتجاج ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم قطر ایئر لائنز کا بائیکاٹ کریں گے۔ مطلب یہ کہ ہم اپنی معذرت نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ضد میں آ کے پورے کا پورا مقابلہ کریں گے، اور جن لوگوں نے اس پہ احتجاج اٹھائی ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ ان کی آواز تھی۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگلے دن میری نظر سے ایک حدیث مبارک گزری کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو دشمن تھے اسلام کے، مسلمانوں کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور وہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، آپ نے ان کا تجارتی بائیکاٹ کیا۔ جو مکہ مکرمہ سے ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے شام کی طرف اور مدینہ منورہ سے گزرتے تھے، ان کا راستہ جو تھا وہ روکا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کی تجارتی بائیکاٹ کرنے چاہیے۔